السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 45 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: اذ قالت الملائکۃ یا مریم، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ، اللہ تمہیں اپنے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے، خوشخبری سناتا ہے۔ اسمہ المسیح عیسی بن مریم، جن کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے۔ وجیہا فی الدنیا والآخرہ، جو دنیا اور آخرت میں عزت والے ہیں، رتبے والے ہیں، مرتبے والے ہیں۔ ومن المقربین، اور وہ میرے مقربین میں سے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ فضائل اور خصوصیات بیان فرمائے ہیں۔ جیسا کہ یہ مشہور بات ہے اور سب لوگ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے پیدا ہوئے۔ مریم علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی، ان کے ہاں اولاد کی پیدائش ہوئی، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا، جبریل علیہ السلام کو انسانی شکل میں بھیجا۔ وہ مریم کے پاس آئے، قریب ہوئے۔ مریم علیہ السلام ڈر گئیں۔ انسانی شکل میں جبریل آئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں، اور ان کی گریبان میں پھونک مارا۔ وہیں سے مریم علیہ السلام حمل سے ہو گئی، اور اللہ رب العالمین نے ان کے یہاں بچے کی پیدائش کی بشارت دی۔ یہی آیت ہے: اذ قالت الملائکۃ یا مریم، فرشتوں نے کہا اے مریم، جب فرشتوں نے کہا اے مریم، ان اللہ یبشرکی، اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے، بشارت دیتا ہے، بکلمۃ منہ، اپنے ایک کلمے کی۔ کلمہ سے مراد شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: وَهُوَ كَلِمَةُ اللَّهِ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عِیسیٰ ابن مریم، اللہ کے کلمے سے مراد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہیں، جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سُمِّیَ كَلِمَةُ اللَّهِ لِأَنَّهُ كَانَ بِالْكَلِمَةِ مِنَ اللَّهِ، عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا گیا، اللہ کا کلمہ قرار دیا گیا۔ یہ اس وجہ سے تھا کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ نے کہا ہو جاؤ تو وہ ہو گئے، اللہ نے کہا کن ہو جا تو وہ ہو گئے۔ تو ان کی پیدائش ظاہری اسباب سے ہٹ کر تھی۔ جیسے بچے کی پیدائش کیسے ہوتی ہے؟ مرد عورت کے ملاپ سے، مگر مریم علیہ السلام کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یہاں ایسا معاملہ نہیں تھا۔ ظاہری اسباب سے ہٹ کر
مریم علیہ السلام کے یہاں ولادت ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ رب العالمین نام بھی رکھ دیا، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، مسیح لقب ہے اور عیسیٰ نام ہے، مریم ان کی والدہ کا نام ہے، اور یہ منسوب ہوئے اپنی امی کی طرف، مریم علیہ السلام کی طرف، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ۔ چونکہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لیے ان کو ماں کی طرف منسوب کیا گیا ہے، ورنہ نسبت جو چلتی ہے، بچہ جو منسوب ہوتا ہے وہ والد کی طرف ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں ایک لقب ذکر کیا گیا ہے، مسیح۔ مسیح کا معنی ہوتا ہے پھیرنے والا، مسیح کا معنی پھیرنے والا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہاتھ پھیرتے تھے، مریض پر ہاتھ پھیرتے تھے تو مریض اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو جاتا تھا، تندرست ہو جاتا تھا، بیماری دور ہو جاتی تھی۔ یہ معجزہ تھا۔ جس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام آئے وہ زمانہ میڈیکل کا تھا، اس زمان اور مکان کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ ہاتھ پھیرتے تھے مریض پر، کوڑھ کا مریض، اندھا آدمی صحیح ہو جایا کرتا تھا، اس لیے ان کا لقب مسیح ہے۔ یہی لفظ یا یہی کلمہ دجال کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، دجال کا بھی لقب مسیح ہے۔ لقب دونوں کا ایک ہے، مسیح، مسیح، مسیح ابن مریم، مسیح عیسیٰ، مسیح دجال، لیکن معنی اور صفات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مسیح جڑا ہوا ہے یہ خیر کے معنی میں ہے، یہ منقبت کے باب میں ہے، فضیلت کے باب میں ہے، اور دجال کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے وہ شر کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ذم کے لیے ہے، مذمت کے لیے ہے، برائی کے لیے ہے۔ دجال کو مسیح اس لیے کہا گیا ہے ممسوح العین، یعنی اس کی ایک آنکھ کیا ہے؟ غائب ہے، وہ ایک آنکھ کا کانا ہوگا، ممسوح العین۔ اور ایک معنی علماء نے یہ بیان کیا ہے مسیح العرف، کہ وہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا، زمین کی سیاحت کرنے والا۔ دجال آئے گا قیامت کے قریب، کوئی ایسی سرزمین باقی نہیں رہے گی جہاں وہ جائے گا نہیں، اور وہاں جا کر کے فتنہ مچائے گا۔ دنیا کے کونے کونے میں جائے گا دجال، 40 دن اس دنیا میں رہے گا، لیکن ہر جگہ دجال پہنچے گا، تو اس کو مسیح کہا گیا، مسیح الارض، زمین کا چکر لگانے والا، تو دنیا کے ہر کونے میں وہ جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وجیہا فی الدنیا والآخرہ، عیسیٰ علیہ السلام ذی عزت والے، ذی عزت ہیں، عزت والے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان کا بڑا نام ہے، دنیا میں بھی ان کا مقام ہے اور آخرت میں بھی ان کا درجہ ہے۔ دنیا میں کیا مقام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام عطا کیا، اتنی بڑی خصوصیت عطا کی کہ ان کو بغیر باپ کے بنایا ہے، نبی بنایا ہے، بچپن میں یہ قوم سے خطاب کیے ہیں، بات چیت کیے ہیں۔ بچہ بولتا نہیں ہے، آج پیدا ہو 10 دن کا ہو، بچہ بولتا نہیں ہے، سال ہو جائے نہیں بولتا ہے،
مگر عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے کلام کیے ہیں بچپن میں، مریضوں کو اللہ کے حکم سے درست کر دیتے تھے، شفا یاب کر دیتے تھے، ہاتھ پھیرتے تھے اللہ کے حکم سے مریض شفا یاب ہو جاتا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی خصوصیات ہیں، بڑے فضائل ہیں۔ 5 اولو العزم رسولوں میں سے یہ ہیں، 5 اولو العزم رسول جن کی منقبتیں، فضیلتیں، قربانیاں انتہا درجے کی ہیں، ان میں سے عیسیٰ علیہ السلام بھی سر فہرست ہیں۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 ایسے رسول ہیں جن کو اولو العزم رسول کہا جاتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اس میں سے شامل ہیں۔ آج اسٹیٹس کا دور ہے، لوگ نام پر مرتے ہیں، کوئی پروفیسر، کوئی دکتور، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی وکیل، کوئی فلاں، کوئی علامہ، دنیا میں شہرت ہے، دنیا میں بڑا نام ہے، مگر یہ اصل شہرت نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو سمجھو، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، اللہ کہہ رہا ہے، دنیا والے نہیں کہہ رہے کہ دو فلاں آدمی اچھا ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، وکیل ہے، علامہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، ایسا ہے، بڑا قابل ہے، بڑا جانکار ہے، شہرت۔ اللہ کہہ رہا ہے وجیہن فی الدنیا والآخرہ، ان کا دنیا و آخرت میں نام ہے، ان کا اسٹیٹس ہے، یہ ذی عزت والے ہیں، عزت والے ہیں، یہ ذی عزت ہیں یہ۔ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور مزید یہ کہ یہ میرے مقربین میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، گواہی دے رہا ہے، یہ میرے مقربین میں سے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت پیاری بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کم من مشہور فی الارض مجہول فی السماء، وکم من مجہول فی الارض معروف فی السماء۔ کتنے ایسے لوگ دنیا میں بہت مشہور ہیں، بڑے قابل ہیں، بڑا چرچا ہے، بڑی شہرت ہے، بڑا نام ہے ان کا دنیا میں، مجہول فی السماء، مگر اللہ کے ہاں وہ مجہول ہے، کوئی نام و نشان نہیں، کوئی شمار نہیں، بے وزن لوگ ہیں۔ اور دنیا میں کتنے ایسے گمنام ہیں جن کا کوئی جانتا نہیں، کوئی پہچانتا نہیں، کوئی شہرت نہیں، کوئی نام نہیں، اللہ کے ہاں ان کا ٹنکا بجتا ہے، معروف فی السماء، وہ آسمان میں بہت معروف ہے، بہت مشہور، بہت فیمس ہے۔ تو فیمس اور مشہور وہ نہیں ہے جس کا نام ہے، جس کا ٹائٹل، جس کو لوگ جانتے ہیں، اصل فیمس اور مشہور اور بڑا وہ ہے جو اللہ کے ہاں معروف ہو، اللہ کے ہاں اس کا رتبہ اور مقام ہو۔ یہاں اس آیت میں آپ غور کریں، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، یہ کیا آیت کیا دلالت کرتی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، مریم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے بشارت لے کر کے، آپ کے یہاں بچے کی ولادت ہوگی جس کا نام مسیح عیسیٰ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اپنی ماں کے پیٹ سے، جب وہ پیدا ہوئے مخلوق ہیں تو مخلوق معبود کب ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ جو مخلوق ہے وہ کبھی معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ معبود حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، وہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ بنے معبود بنے بیٹھے ہیں، سب کے سب فراڈ ہے، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے۔ تو یہ آیت عیسیٰ علیہ السلام کے جہاں مقام کو ثابت کر رہی ہے، ان کی عظمت کو جہاں بیان کر رہی ہے، وہیں یہ عقید توحید کو بیان کر رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو لوگ آج ان کی عبادت کر رہے ہیں، کتنے لوگ عیسیٰ کو پکارتے ہیں، عیسیٰ کو الوہیت کے مقام پر بٹھاتے ہیں۔ یہ آیت یہ بتلا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے،
لہذا جو مخلوق ہیں وہ کبھی بھی معبود نہیں بن سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.